کہ پچھلے سیشن میں بھی اور اس سیشن میں بھی متعدد بار یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں کھڑا ہوا ہوں. جناب اسپیکر, ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کی عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. لاکھوں ووٹ یہاں پہ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ لے کے آئے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, نہ کہ اس طرح انسٹالڈ رجیم 17 سیٹیں لے کے یہاں پہ ان کو یہ خیرات میں سیٹیں دی گئی ہیں اور حکومت دی گئی ہے. اس طرح نہیں, جینون یہاں پہ جناب اسپیکر میرے یہاں پہ ساتھی ہیں, یہاں پہ ہماری بہن ہے انیکا بھٹی صاحبہ, ان کے گھر پہ جناب اسپیکر آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, ان کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا. ان کی زمین آج بھی پنجاب پولیس نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو گھیرے میں لے لی ہے. جو یہاں پہ احمد چٹھا صاحب ہیں جناب اسپیکر, ان کے والد صاحب حامد ناصر چٹھا صاحب اسی سیٹ پہ بیٹھتے رہے ہیں, ہمارے لیے محترم ہے. ان کے گھر پہ جا کے جس طرح کی پولیس گردی کی ہے, پنجاب پولیس نے ہر چیز چکنا چور کر دی. جناب اسپیکر, ان کے گجرانوالہ کے گھر میں پولیس اندر گھسی ہے, اس نے ہر چیز تباہ برباد کر دی. یہاں پہ جناب اسپیکر میرے ساتھی ہیں مبین جٹ صاحب, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, ہر چیز چکنا چور کر دی. اسامہ میرا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر, ان کے گھر میں ریڈ ہوا, ایف آئی آرز ہوئی ہیں. یہاں پہ جتنے میرے پنجاب کے ساتھی ہیں, شبیر قریشی صاحب کے حلقے کا ایک ان کے دوست, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوئے, وہ دنیا سے چلے گئے. احمد چٹھا صاحب کے حلقے کی ایک خاتون, ان کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا جناب اسپیکر, لوگوں کو زد و کوب کیا. وہ خاتون بڑی عمر کی تھی, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ دنیا سے چلی گئی. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر, کچے کے ڈاکوں کو تو پنجاب پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی. کچے کے ڈاکوں کے پیچھے جاتے ہیں, وہ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں, گولیاں مارتے ہیں, یہ بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے. یہ تو پنجاب پولیس کا حال ہے جناب اسپیکر. کرپشن وہاں پہ آپ دیکھیں کیا حالات ہیں جناب اسپیکر. یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ میرا وزیر اعظم, میرے پارٹی کا لیڈر, ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ, ان کو توشخانہ 2 کیس میں ناجائز ان کے اوپر کیسز لگائے گئے اور وہ فراڈی کیسز میں ان کو کنوکٹ کیا گیا. یا وہ بات آتی ہے جناب اسپیکر, تو پھر یہاں پہ بتائیں کہ وہ مرسیڈیز جو آصف علی زرداری نے اور جو نواز شریف نے لی تھی, اس کا وہ پہلے حساب ہمیں دیں. وہ مرسیڈیز گاڑیاں جو ترشخانے میں جو بنتا ہی نہیں تھا, وہ کہاں پہ گئی ہیں؟ تو شخانے کا پھر ریکارڈ نکالے, سامنے آنا چاہیے جناب اسپیکر. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہاں پہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, وہ اسی لیے آیا ہوا ہے جناب اسپیکر کہ پاکستان میں پوچھے کہ آپ کا رول آف لا تو ہے ہی نہیں. یہاں پہ یہ بہت بڑی جشن منا رہے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. میرے ساتھ آ جائیں یہ گورنمنٹ کے لوگ, آ جائیں یہ فارم 47 والے بازاروں میں ذرا پھریں, ان کو جوتیاں پڑیں گی, یہ کسی کو کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. آپ باقیوں کو چھوڑو جناب, ان کو جوتیاں پڑیں گی, آپ کو, آپ جوتیوں کے لائق ہیں. یہ جوتیاں کا لفظ کو میں ایکسپنج کر رہا ہوں. جوتیوں کے لائق ہیں, آپ کے پاس اور کوئی ہے نہیں. آپ کو جوتیاں بھی پڑھنی چاہیے, آپ کو چھتر بھی پڑھنے چاہیے. عوام کا آپ نے جو حال کیا ہے, بلوچستان آئیں جناب اسپیکر, یہاں پہ کسی فیڈرل منسٹر کو میں کہتا ہوں آ جائیں. میں نے ایکسپنج کر دیا, تشریف رکھیں جناب اسپیکر. تم لوگ بغیرت ہو, تم لوگ نے یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں, تم ہوئی بغیرت, یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں. جی بات کیجیے. ان میں کس پہ اہلیت ہے جناب اسپیکر؟ یہ آج ہے بلوچستان میں آگ لگی ہے جناب اسپیکر. تشریف رکھیں. آج حضرہ میں پاکستان کا جھنڈا, تشریف رکھیں, میں وہ سارے لفظ ایکسپنج کر دوں گا. نہ یہ لائیو جائیں گے ایسے الفاظ, اور نہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گے, ایکسپنج ہو جائیں گے. تشریف رکھیں. جی بات کریں جناب اسپیکر. شکریہ. تشریف. ان کے اپنے لوگ
یہ وہاں پہ ذرا جائیں, بغیر پروٹوکول کے ذرا جائیں, ان کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ حالات کیا ہیں. سیکیورٹی پروٹوکول جناب اسپیکر, یہ لوگ وہاں پہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں, یہ بلوچستان جائیں گے, ان کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ جو حالات بنے ہیں, ریڈ زون سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. آگ لگی ہوئی ہے, انہوں نے نارکو سٹیٹ بنا دیا ہے پاکستان کو. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 6% گروتھ ریٹ, آج دیکھیں بیڑا غرق کر دیا. وہاں پہ جناب اسپیکر ایک اور بات کر دوں, یہ بات یاد رکھیے گا, نیب نے کیس قائم علی شاہ کے خلاف کر دیا ہے, شرجیل میمن کے خلاف کر دیا ہے, ساتھ ایک بزنس مین کے خلاف کر دیا ہے. یہ جناب اسپیکر آپ یاد رکھیے گا, پیپلز پارٹی کو جس طرح کے انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا آپ کے پاکستان ڈیجیٹل بل پہ, آپ کے جناب اسپیکر پیکا ایکٹ کی امینڈمنٹ پہ, پارٹی کو یہ چھری یہاں پہ رکھ کر کے یہ بچوائیں گے کہ چولستان کے اس 1 لاکھ ایکڑ کو کوپریٹ فارمنگ کے لیے پانی مل جائے, اور یہ وہاں پہ جا کے بالکل بیگی بلی کی طرح جا کے وہاں پہ دستخط کر رہے ہوں گے. یہ ان کے حالات ہے جناب اسپیکر, یہاں پہ یہ کمپرومائزز ہو رہی ہیں. پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ بنا دیا جناب اسپیکر, یہ حالات ہیں. جناب اسپیکر آپ سے میں متعدد بار یہاں پہ کہہ چکا ہوں, آپ کے سیکریٹریٹ میں ملٹیپل کوئسچنز میں نے رکھے ہیں, ملٹیپل متعدد کالنگ اٹینشن نوٹسز رکھے ہیں, وہاں سے جواب آیا کہ یہ سیکرٹ ہے. جناب اسپیکر کیا ہمارا حق نہیں ہے ہم پوچھیں کہ کن گورنمنٹ فنکشنریز کے پاس گاڑیاں کون سی وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی سیکرٹ. SIFC کی تنخواہوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, سیکرٹ. جناب اسپیکر ہم لوگ کیا پوچھیں کہ خچرے کتنے پال رہے ہیں, یہ ہم لوگ پوچھیں. یہی صرف پیچھے رہ گئی یہ چیز پوچھنے کی. آپ نے تو ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دی ہے, یہاں پہ قومی اسمبلی کو بالکل ریڈنڈنٹ کر کے رکھتی ہے. یہاں پہ خواجہ آصف جاتا ہے گوادر میں گیریزن سٹیٹ انہوں نے بنا کے رکھ دی ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ وہاں پہ جناب اسپیکر لوگوں کو کال دیتی ہیں جلسے کے لیے, سیکشن 1.4 وہاں پہ نافذ ہوتا ہے. میں مارنگ بلوچ صاحبہ اور بلوچستان کی خواتین کو اور وہاں کے نوجوانوں کو, مردوں کو, خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں قومی اسمبلی سے. جس طرح وہ وہاں پہ جا کے جناب اسپیکر انہوں نے بلوچ عوام کی آواز اٹھائی ہے. گوادر میں خواجہ آصف جاتا ہے, ماہگیر سمندر میں نہیں جا سکتے تھے, کیوں؟ کیونکہ ان کی تلاشیاں ہو رہی تھیں. آپ نے حال کیا کیا ہوا ہے جناب اسپیکر, یہاں پہ تو آپ نے ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دی ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ عدلیہ کے اوپر جو کھلم کھلا اٹیک ہو رہا ہے, آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خطوط لکھے ہیں. پہلے انہوں نے لکھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا براہ راست اب جا کے ملے ان مانیٹرڈ ماحول میں. ان کا جی ہماری مجبوریاں ہیں, آج تک وہ نہیں کرا سکے. جناب اسپیکر ملک میں حالات کیا ہیں, یہ کیا یہ حالات ہے, اور پھر کہتے ہیں نیگوسیشنز نہیں ہو سکتے, ایسے نیگوسیشنز نہیں ہو سکتا, ایسا ڈرامہ. تو یہ جناب اسپیکر یہ حالات ہیں. یہ ہاؤس کی کمیٹیز جو ہیں وہاں پہ ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیٹی میں جناب اسپیکر ہم نے ریٹن وہاں پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. کہاں پہ آیا؟ یہ چیزیں ہیں جناب اسپیکر, جب آپ کے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کریں گے, ملک خدا نہ خواستہ اتنا کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے نوجوان بچے, ہمارے بچیاں یہاں پہ بیٹھے ہیں یونیورسٹیز کے, ان کے لیے جناب اسپیکر فیوچر کیا ہے؟ 20 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. لیبیا میں کل کشتی کیپسائز ہوئی ہے پاکستانیز, اس میں 20 لاکھ لوگ کا مطلب کہ اوسطاً ایک شخص نے تقریباً 20 لاکھ روپے دی ہوں گے. 4000 ارب روپیہ ملک سے چلا گیا, 14 بلین ڈالرز ملک سے چلا گیا, اور یہاں پہ کشکول لے کے ہم لوگ $1.5 ارب IMF سے لینے کے لیے چل رہے ہیں. ان کا دماغ خراب ہو گیا جناب اسپیکر. ہیومن رائٹس کمیٹی, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی کمیٹی جو اس کے چیئرمین ہے, وہ ایجنڈا دیتے ہیں, راتوں رات ایجنڈا ہی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کا سٹاف کہتا ہے کہ جی ہم پہ پریشر ہے, حجوج ماجوج, آپ کہتے ہیں نہیں حجوج ماجوج, کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے, بنایا ہوا ہے, کسی کا کوئی پریشر نہیں. بالکل ہے جناب اسپیکر. ان کا
جناب اسپیکر وہاں پہ وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ایجنڈا رکھتے ہیں وہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے جناب؟ یہ 2018 والا پیریڈ نہیں ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہ بالکل ہے. یہاں پہ جناب اسپیکر یہ یہاں پہ حجوج ماجوج پھر رہے ہیں تبھی تو ایجنڈا چینج ہوتا ہے, ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آئیڈینٹیفائی کر دیں کون سے میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. بالکل سر, آپ کو حامد رضا صاحب آ کے بتا دیں گے. مجھے بتائیں کون سے ہیں. آپ کو حامد رضا صاحب خود آ کے بتائیں گے. جناب اسپیکر یہ ملک کے حالات ہیں, خدا را ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو سب کے ساتھ بیڑا غرق ہوگا. یہاں پہ جناب اسپیکر پنجاب میں جو حالات ہوئے ہیں, پنجاب کی حالت کیا ہے؟ پنجاب کی حالت روز بروز بگڑ رہی ہے. کے پی میں ہمارے اپنے ریسورسز سرپلس ہمارا اور فیڈرل حکومت ہمارے ریسورسز پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. 2000 ارب روپیہ خیبر پختونخوا کا جو فیڈرل گورنمنٹ نے دے رہے ہیں وہ یہ نہیں دے رہے ہیں. جناب اسپیکر اس کے اوپر ایک تو چوری, اس کے اوپر سینہ زوری. جو سرپلس ہماری حکومت نے دیا اور جو موجود ہے وہ نہیں, اس کے اوپر یہ ڈاکہ دے رہے ہیں. آپ کا جناب اسپیکر سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا. چھوٹے صوبے سراپا احتجاج ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف ان کو جناب اسپیکر پنجاب حکومت, پنجاب کی عوام نہیں, پنجاب کی اس وقت کی فارم 47 کی حکومت, اس کو انہوں نے سرانا ہے, اس کے اوپر انہوں نے سر پہ چڑھانا ہے. جناب اسپیکر یہ کب تک ہوگا؟ رمضان شوگر مل کا دیکھیں, باپ بیٹا دونوں ڈرائی کلینر میں گئے, فرسٹ کلاس برائٹ ہو کے باہر نکل آئے, صاف ستھرے. یہ تو ان کا حال ہے. یہ یہاں پہ انہوں نے جو ڈرائی کلیننگ مشین رکھی ہوئی ہے جناب اسپیکر, اس میں سے یہ سارا NRO2 کیا یہ NRO6 تک پہنچ گئے ہیں. جو بھی کیس تھا ان کے خلاف, یہ جناب والا وہاں پہ انہوں نے تو عیاشیاں لے لی ہیں. روز بروز جو پکے کیس تھے اور وہ کیس کی فائلنگ, وہ کیس کی فائل جو ہے میڈیا کو کون دیتا تھا؟ وہ حجوج ماجوج ہی رات کو آ کے دیتے انہوں نے ان کو, جو سامنے آتا تھا. آج وہ کیسز ختم. جناب اسپیکر یہاں پہ فاٹا کا مرج ڈسٹرکٹس کا 3% جو شیئر تھا وہ کہاں پہ گیا؟ NFC میں جو ایک چیز اگری کی گئی تھی, اکائیاں ہیں, 4 بھائی ہیں, خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب اور سندھ. فیڈرل گورنمنٹ ان کے شہر پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. بلوچستان گورنمنٹ کو تو یہ فیڈرل گورنمنٹ یہ لوگ ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ یہاں پہ جگزئی صاحب سے کبھی پوچھے حالات کیا ہے؟ آپ کے اپنے بلوچستان کے یہاں پہ ممبران ہیں, ان سے پوچھے کیا حالات ہیں. جناب اسپیکر آخر میں یہی بات کروں گا. الیکشن کمیشن کا بھی میں نے آپ کو خط لکھا. الیکشن کمیشن میں جو شخص جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, سکندر سلطان راجہ, اس کی مدت ملازمت اور اس کے 2 ممبران کی ختم ہو گئی ہے. میں نے آپ کو خط لکھا ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر کہ آپ کمیٹیز بنائیں, پارلیمنٹری کمیٹیز بنے کہ اس چیز کو ہم لوگ آگے ان لوگوں کو ریپلیس کریں. یہ تو انہوں نے خانچہ ایک اور لمبا کھولا ہوا ہے کہ جب تک نیا ریپلیسمنٹ نہیں آئے گا تو اس کو چلاتے رہیں گے. یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. پاکستان میں اور زیادہ غدر ہو چکا ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ جب تک آئین قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, جب تک ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نہیں ہوگا, جب تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نہیں ہوں گی, ملک ترقی نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر اس وقت بھی جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز انٹروڈیوس کر رہے تھے تو جنرل باجوہ نے اس پہ کھچ ماری تھی. اسی نے اس کو رکوایا تھا کیونکہ وہاں پہ وہ فارم 47 والوں کو نہیں لا سکتے تھے. جناب اسپیکر اس وقت تھینک یو عمر صاحب, بہت لمبا بزنس ہے پرائیویٹ میں. جی عمر صاحب. جناب اسپیکر میں آخر میں یہی بات کروں گا کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو انسٹیٹیوشنز کو سٹرانگ کریں. اس پاکستان کو, اس سونی دھرتی کو, اس خوبصورت ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو مواقع دینے ہیں تو پھر رول آف لا لائیں. آج ہمارے ملک پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ختم ہے, نیگیٹو ہے. آپ کی انڈسٹریز آپ کی بند ہے, آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ کا زراعت ختم ہوا ہے, کسان در بدر پھر رہے.
आपका जनाब स्पीकर सर्विसेज सेक्टर डेड है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जीरो है। वो SIFC एक अजदहा आपने रखा हुआ है, उसका तो न खाना न पीना, उसका तो कोई है ही नहीं, रोल ही नहीं है। हर चीज जो है, मुझे तो ताज्जुब हुआ, मैंने अखबार में एक रिपोर्ट देखी कि आपका पाकिस्तान LNG सोच रहा था कि आपके LNG डायरेक्टली कैप्टिव पावर प्लांट्स को दिया जाए, और वो प्रेजेंटेशन किसको दे रहे, बजाय ECC को, वो जाके SIFC को दे रहे हैं। SIFC में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब सीक्रेट होके आपने दबा दिया आपके सेक्रेटेरिएट ने। जनाब स्पीकर, SIFC में लोग क्या कौन से बैठे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उनको नेट प्रेजेंट वैल्यू का पता, उनको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पता, उनको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पता, उनको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बारे में पता, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता, वो यहाँ पे पता ही दे नहीं ये चीजें, ये क्या सीक्रेट्स हैं? यही चीज हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि SIFC के लोगों की तनख्वाहें कितनी है, क्वालिफिकेशंस क्या है, और अभी तक उनका आउटपुट क्या आया है, उनका क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्या लाई है, और उसका आंसर है 0/0 जनाब स्पीकर। और ये चीज मुल्क में नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया जनाब।